أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 9 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آیت نمبر 9 تک سورہ آل عمران آیت نمبر 9 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 10 سے ہے. آیت نمبر 10 سے کیا ہے تفسیر ہے. یہاں آپ دیکھیے ان الذین کفروا. اس آیت نمبر 10 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کافر کو جہنم سے بچانے کے لیے نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد. کافر کے جو بچے ہیں وہ ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتے. کافر کا جو مال ہے وہ ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. اس میں کافر جو تمام لوگ ہیں اللہ کے علاوہ عبادت کرنے والے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تمام لوگ کیا اس میں داخل ہو جاتی ہیں. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، ان کو کوئی کام نہیں آئے گا. کیا کام نہیں آئے گا ان کا؟ اموالہم، ان کا مال ان کو کام نہیں آئے گا جہنم سے بچانے کے لیے. ولا اولادہم، نہ ہی ان کی اولاد ان کو کام آئے گی جہنم سے بچانے کے لیے. مال اور اولاد کافر کو جہنم سے بچانے کے لیے کام نہیں آئے گا. کافر یہ چاہے گا کہ میں مال دے کر جہنم سے بچ جاؤں، نہیں ہوگا. کافر یہ چاہتا ہے کہ میرے اولاد کے ذریعے سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، نہیں ہوگا. من اللہ شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے پاس. اللہ کے پاس یہ کافر کا مال، یہ کافر کے اولاد، ان کے بچے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اولئک هم وقود النار، کافر ہی کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے. اولئک، یہی کافر، ہم، یہی کافر، تاکید کے لیے. انگلش میں کیا بولتے ہیں مجموعہ میں؟ تاکید کے لیے. مطلب یہی لوگ کیا ہے؟ وقود النار، جہنم کے ایندھن ہے. وقود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگ جلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لکڑی کو جلاتے ہیں. لکڑی کو جلاتے ہیں. دیکھیں آپ دعوت وغیرہ میں کیا لکڑی کو جلاتے ہیں تاکہ کیا آگ جلے. لکڑی کو جلانے سے کیا ہے؟ وہ آگ کیا ہے؟ بہت دیر تک کیا رہتی ہے. جہنم میں کیا لکڑی نہیں رہے گی، کیا رہے گی؟ انسان رہے گا، کافر رہے گا. کافر کے ذریعے سے کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ بھڑکے گی. جس طرح لکڑی کے ذریعے سے کیا ہے آگ نکلتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کے ذریعے سے کیا ہے آگ کو نکالے گا. انہی کے کیا کافر، جیسا لکڑی ہوتا ہے آگ نکالنے کے لیے، اسی طرح کیا ہے کافر کا باڈی ہوگی جو جہنم میں کیا ہے، یہی لوگ کے ذریعے سے کیا ہے آگ جہنم میں کیا ہے اور بھڑکے گی. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کافر کو ان کا مال، ان کے اولاد اللہ کے پاس کچھ کام نہیں آئے گا جہنم سے بچانے کے لیے. کیا مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی اولاد کیا اسے جہنم سے بچا سکتی ہے؟ کیا وہ کچھ کام آئیں گے اللہ کے پاس؟ ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے، کیا اس کے لیے کچھ کام آئے گا؟ جواب ہے ہاں. مسلمانوں کا مال کیا ہے؟ ہمارے لیے کام آئے گا. سب سے پہلے مال جو ہے نا وہ انسان صدقہ کرتا ہے، وہی مال ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم صدقہ کرو، صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ. مطلب ہمارا مال بھی ہم کو کام آئے گا. ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارے لیے کام آئے گا. اگر ہم مال خیر کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، یہ مال ہمارے حق میں کیا ہے؟ کام آئے گا. اولاد، کیا اولاد بھی ہمارے حق میں کام آئیں گے؟ ہاں، اگر اولاد نیک ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، کیوں سنے نہیں آ رہا؟ اللہ المستعان. او ولد صالح يدعو له،
اگر ہمارے بچے ہمارے انتقال کے بعد ہمارے بچے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا. ہمارے بچے اگر ہمارے حق میں دعا کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے فائدہ ہوگا. دیکھیے ایک روایت ہے, صحیح حدیث ہے, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجے کو بلند کرتا ہے. ماں باپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمارا درجہ دن بدن بلند ہوتے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں نے کیا ہے تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں. ہمارے بچے اگر ہمارے حق میں دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے فائدہ ہوگا. جس طرح مسلمانوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو مال ہوتا ہے یہ ان کو کیا ہے فائدہ دے گا, لیکن کافر کا مال اور کافر کی اولاد یہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. وہی اللہ نے کہا آیت نمبر 10 میں فرمایا. پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے کیا فرمایا, کدأب آل فرعون. کدأب آل فرعون, کدأب مطلب شان, دب کا مطلب اس طرح, دب دال الف با, دب کا مطلب شان, مطلب فرعون کی طرح, فرعون کی اتباع کرنے والے جس طرح اللہ کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی کیا ہے اللہ کا انکار اور کفر کرتے ہیں. کدأب آل فرعون, فرعون کی طرح, فرعون آل فرعون فرعون کے ماننے والے, آل فرعون فرعون کے ماننے والے, جس طرح فرعون کے ماننے والے اللہ کا انکار کرتے ہیں اسی طرح یہ آج کل کے جو کافر ہیں یہ بھی کیا ہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. دونوں میں کیا ہے برابری ہے. وہ فرعون نے بھی کیا ہے اللہ کا انکار کیا, یہ آج کل کے کافر بھی کیا ہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ کا انکار کرنے والے فرعون کے ماننے والے بھی تھے. اور اسی طرح والذین من قبلہم, اس سے پہلے سمود علیہ السلام کی قوم میں کئی لوگوں نے اللہ کا انکار کیا, عاد علیہ السلام کی قوم میں کئی لوگوں نے اللہ کا انکار کیا. اگر اس سے پہلے کتنے انبیاء آ کر تھے ان کی قوم میں بھی کیا ہے اللہ کا انکار کرنے والے تھے. آج کل کے لوگ بھی کیا ہے وہی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. کذبوا بآیاتنا, ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. جس طرح فرعون نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا, آل فرعون مطلب فرعون کے ماننے والے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا. فرعون سے پہلے کئی انبیاء کو جو ماننے والے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں میں سے کئی لوگوں نے کیا ہے قرآن کا انکار کیا. آج بھی لوگ کیا ہے قرآن کا انکار کرتے ہیں. کذبوا بآیاتنا, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فأخذهم اللہ بذنوبہم, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑتا ہے. اللہ کیا ہے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے کیا ہے پکڑتا ہے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے سخت عذاب دینے والا ہے. شدید سخت, العقاب عذاب دینے والا. اللہ تعالیٰ کیا ہے سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ آل فرعون مطلب فرعون کے ماننے والے, فرعون کے جو بھی ماننے والے ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں. دیکھیے فرعون جو ہے نا یہ نام نہیں ہے. فرعون اسے بولتے ہیں کہ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون بولتے تھے. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس زمانے میں, جیسا کہ آج کل کیا ہے 5 سال میں ایک حکومت بدلتی ہے, اسی طرح مصر میں کیا ہے جب پہلا جو حکومت ہوتا ہے فرعون اول, فرعون ثانی, فرعون ثالث, اس طرح کہتا ہے. مطلب پہلا فرعون, دوسرا فرعون, تیسرا فرعون, مطلب مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو فرعون بولتے تھے. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ کہتا, مطلب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا تھا, جو مناظرہ ہوا تھا, وہ فرعون اس کا اصل نام جو ہے نا رمسیس الثانی تھا. اس کا اصل نام جو ہے نا رمسیس الثانی, اس کا اصل نام. یہاں آیت نمبر 11 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جس طرح یہ لوگوں نے, جس طرح یہ کفار و مشرکین نے اللہ کا انکار کرتے ہیں اسی طرح فرعون نے بھی کیا ہے اللہ کا انکار کیا تھا. بلکہ فرعون سے پہلے بھی کیا ہے کئی قوموں نے کیا ہے اللہ کا انکار کیا تھا. اللہ ہم نے کیا کیا, فأخذهم اللہ بذنوبہم, ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے کیا ہم کو پکڑ لیا. اللہ نے کیا ان کے گناہوں کے بدلے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں جو ہے نا میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ فأخذهم اللہ بذنوبہم, اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے پکڑتا ہے. میں جو بھی انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کا جو سزا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسی دنیا میں بھی دیتا ہے. ایک انسان یہ مت سمجھے کہ مجھے گناہ میں کرتا ہوں لیکن مجھے کیا, میں صحت مند بھی ہوں لیکن گناہ بھی کرتا ہوں. اللہ نے مجھے مال بھی دے رہا ہے لیکن میں گناہ بھی کرتا ہوں. کافروں کو چھوڑیے, ہماری بات کریں. اللہ نے ہم کو صحت بھی دی ہے, مال بھی دی ہے, سب کچھ دی ہے, ہم گناہ بھی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی ایسی چلتی ہے. نہیں, دیکھیے گناہ, انسان گناہ پر گناہ کرنا, اس کی سزا یہ ہے کہ گناہ کا احساس نہ ہونا.
دیکھیے گناہ کی جو سزا ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کو اسے احساس نہیں ہوتا ہے، یہی گناہ کا سزا ہے، اس کی اطاعت پر نہیں جاتا، بلکہ انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے لیکن اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، یہی کیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے۔ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، گناہوں کا احساس اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے چھین لیتا ہے، اور عبادت کی لذت کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے چھین لیتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ 1000 نماز پڑھے لیکن وہ دل سے نماز نہیں پڑھتا ہے، دل سے نماز نہیں پڑھتا، اسی وجہ سے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے اسی دنیا میں پکڑتا ہے، گناہوں کی سزا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد اہل علم کا یہ کہنا ہے ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ دوسری جو شکل ہے گناہ، انسان جب رات کو سوتا ہے وہ سوچے کہ آج ہم نے کیا کیا گناہ کیا، سوچے اور اس سے توبہ کرے، اس کا توبہ کرے۔ سونے سے پہلے کیا ہے، ہم نے کیا کیا گناہ کیا وہ سوچ کر کیا ہم توبہ کریں، ہم نے کس چیز کی غیبت کی ہے، کن کن کی چغل خوری ہم نے کی ہے، تو اس کا ہم کیا ہے، کیونکہ خاص طور پر عورتوں کے ماحول پایا جاتا ہے کہ وہ شادی محل وغیرہ میں کیا بیٹھتے ہیں اور آپس میں غیبتیں چلتی ہیں، وہ خاندان والے ایسے ایسے، دیکھیے اس سے کیا کتنا ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بس شادی محل میں ہم گئے، خوشی خوشی وہاں غیبت کرے، آدھا گھنٹہ غیبت کرے، آدھا گھنٹہ کہ ہماری نیکی کا ہے برباد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہ کتنی بڑی، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں شادی محل میں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی آتی ہے کوئی عورت غیبت کرنے کے لیے، آپ سے کہے کہ نہیں غیبت مت کرو، ہاں وہ جیسے ہی جیسے رہنے دو، اللہ ان کا بدلہ دے گا، ہمارے لیے کوئی ہم صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے بس۔ ہاں وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یہ کہنا کہ وہاں جا کر کیا ہے وہاں بھی کیا ہے غیبت وغیرہ، کیونکہ یہ جو عشر ذی الحجہ کا جو موسم آ رہا ہے، ذی الحجہ کے 9 دن بہت ہی باعزت دن ہے، بہت ہی کیا ہے احترام والا دن ہے، مطلب اس کی فضیلت کیا ہے الگ ہے، انسان کیسے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر عشر ذی الحجہ کے 9 دنوں میں جو گناہ کرے گا اس کا ڈبل ہو جائے گا، یاد رکھیں گناہ بھی، کیونکہ اس کا مقام بھی کیا ہے الگ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ شدید العقاب۔ پھر آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیے، قل اے نبی آپ کہہ دو، کن کے لیے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ آیت نمبر 11، یہاں آیت نمبر 12 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافر جو ہے نا اس دنیا میں بھی کیا ہے، اس دنیا میں بھی وہ کیا ہے کمزور رہیں گے، اور جہنم میں بھی کیا ان کو جمایا جائے گا، جہنم میں بھی تمام کافر جمع ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی کیا ہے کافر کمزور رہیں گے۔ دو بات کیا ہے اللہ نے کہا آیت نمبر 12 میں، اللہ نے فرمایا کہ قل اے نبی آپ کہہ دو، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب وہ کیا ہے مغلوب ہو جائیں گے، مطلب کمزور ہو جائیں گے۔ یہ کافر کیا ہے کمزور ہو جائیں گے مسلمانوں کے سامنے، اس دنیا میں بھی کیا ہے کمزور رہیں گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور یہ لوگ تحشرون مطلب جمع کرنا، یہ جہنم میں بھی یہ لوگ کیا ہے جمع ہوں گے، مطلب یہ کافر کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ وہ کمزور رہیں گے، آخرت میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے وتحشرون الی جہنم، اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے جہنم میں جمع کرے گا۔ وبئس المہاد، اور کیا ہی ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ بیہاد کا مطلب ٹھکانہ، میہاد کا مطلب کیا ہے ٹھکانہ، مطلب کیا ہی ان کا برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی ان کا برا رہنے کی جگہ ہے جہنم کافروں کے لیے۔ پھر آیت نمبر آپ دیکھیے کہ 13، آیت نمبر 13، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا 314 تھی بخاری کی روایت کے مطابق، کافروں کی تعداد جو ہے نا 900 سے 1000 تک تھی، کافروں کی تعداد 900 سے 1000 تک تھی۔ جنگ بدر میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آ کرتے صحابہ، ادھر آ کرتے کون؟ کافر آ کرتے، ادھر کافر آ کرتے۔ اب کیا ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 314، بعض علماء نے کہا کہ 300، بعض علماء نے کہا کہ 313، بخاری کی روایت کے مطابق 314 سمجھیا۔ کافروں کی تعداد 1000، ایک 1000 کیا ہے راؤنڈ رکھی، 1000 سے۔ جب جنگ بدر میں صحابہ اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، تو صحابہ کو اللہ نے یہ بتایا کہ جو کافر جو ہے نا یہ آپ کے ڈبل ہیں، بس
مطلب مسلمان کتنے تھے؟ 314 تھے. لیکن جب کیا ہے مسلمان جب کافروں کے لشکر کو دیکھتے ہیں جنگ کے میدان میں کافر کتنے ہیں کو اللہ نے ان کو کتنا بتایا تھا؟ مسلمانوں کا ڈبل بتایا تھا. بس مسلمان 300 ہی کے تو 600 بتایا تھا. بس اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ اس کیا ہے صرف تمہارے سے ایک ڈبل نہیں, بس تم 300 ہیں تو وہ 600 ہیں کافر. اللہ نے آنکھوں میں ایسا بتایا تھا. ہاں کافروں کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ کافروں کو اللہ نے یہ کیا تھا کہ کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے. جب کافر مسلمانوں کو دیکھے اللہ نے کافروں کو یہ بتایا کہ تمہارے سے ڈبل ہی مطلب 2000 ہیں. 2000 ہیں. کافر جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ وہ کیا ہے 2000 مطلب ان سے ڈبل نہیں, تو کافر کیا ہے جنگ سے پہلے کیا ہے وہ ہار جاتے ہیں. جنگ سے پہلے کیا ہے وہ ہار جاتے ہیں. مسلمانوں کا کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے کیا ہے شروع میں اتنا بتایا کہ وہ تمہارے سے ڈبل مطلب تم 300 ہی, لیکن کافر کیا ہے 600 ہی. لیکن جب مسلمان جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں اللہ نے کیا ہے مسلمانوں کو اور بھی کم کر کے بتا دیا, اور بھی کم کر کے بتا دیا کہ کافر کیا ہے 70 ہی بس, تاکہ مسلمانوں کو ہمت آئے, تاکہ مسلمانوں کو کیا ہمت آئے. لیکن کافر کو کیسا بتایا؟ ڈبل بتایا اللہ نے. یہ کافر 1000 تھے, جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اصل 300 تھی بس, جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے 1000 2000 نظر آتے ہیں. مسلمان 2000 نظر آتے ہیں, جس سے کیا ہے کافر کیا ہے جیتے جی کیا ہے ہار جاتی ہیں. وہ جنگ بدر کا جو مشہور واقعہ ہے وہی آپ دیکھیے آیت نمبر 13 میں قد کان لکم آیہ, تحقیق کہ اللہ کی ایک نشانی ہے. ایک نشانی ہے فئتین, 2 جماعت. فئتین مطلب 2 جماعت کے بارے میں اللہ کی نشانی ہے. کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ کیونکہ 313 صحابہ تھے 1000 کافروں پر غالب آ گئے. 313 صحابہ 1000 کافروں پر غالب آ گئے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. قد کان لکم آیہ, تحقیق اللہ کی نشانی ہے فی فئتین, 2 جماعتوں کے بارے میں. فئتین 2 اسنان, 2 جماعتوں کے بارے میں. فئتین التقطا, جب 2 جماعت آپ التقطا مطلب ملنا, 2 جماعت کیا ہے آپس میں ملتے ہیں, جنگ کے میدان میں کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کی جماعت ہے. وَأُخْرَى کافرہ, دوسری جماعت کافروں کی جماعت ہے. پہلی جو جماعت ہے تقاتل فی سبیل اللہ, یہ صحابہ کی جماعت ہے. وَأُخْرَى کافرہ, دوسری جماعت کافروں کی جماعت ہے. اب 2 جماعت کیا ہے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو گئے. اب کیا ہوتا دیکھیے اللہ نے کیا کیا, یرونہم مثلیہم رأی العین, ان کو دکھایا ان کا ڈبل ان کی آنکھوں میں. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اللہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ یرونہم, اللہ نے ان کو بتایا مثلیہم ان کا ڈبل, رأی العین ان کی آنکھوں میں. کیا مطلب ہے؟ کافروں کو اللہ نے یہ بتایا کہ جب مسلمان اور کافر دونوں جنگ کے میدان میں, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئے, دونوں آپس میں کھڑے ہوئے ہیں, کافروں کو اللہ نے ایسا بتایا کہ مسلمان جو ہے نا تمہارے سے ڈبل ہیں, تم 1000 ہیں تو مسلمان 2000 ہیں. تم 1000 تھے لیکن اللہ نے کافروں کو ایسا بتایا کہ تمہارے سے ڈبل نہیں, وہ 2000 ہی مسلمان. وہ کیا ہے جنگ سے پہلے چھار گئے. یہ کافر کیا ہے جنگ سے پہلے ہی ہار گئے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے سے ڈبل نہیں, کہ اللہ نے ان کو آنکھوں سے ایسا بتایا. اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ فعلوا ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے, لیکن اللہ نے ایسا بتایا کہ وہ تمہارے سے ڈبل نہیں. ہاں یہاں جو ہے نا مسلمانوں کو اللہ نے یہ بتایا کہ کیا ہے مسلمان کافر کیا ہے تمہارے سے ڈبل نہیں, تم 300 ہی تو کیا ہے کافر 600 ہی. بس ایک جنے دونوں کو قتل کرنا ہے, بس اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. کوئی پہلے مسلمانوں کو کیا ہے پہلے اللہ نے ایسا بتایا کہ تمہارے سے ڈبل نہیں کافر, تاکہ مسلمان کیا ہے اللہ ہی سے مدد طلب کریں. جب مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 300 ہی کافر 600 ہی, تو کیا ہے مسلمان یہ کرے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کریں. اس وجہ سے جب مسلمان لڑنے کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا اور بھی کم بتاتا ہے, اتنا بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے بالکل 60-70 ہی بس. کافر کیا ہے جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں مسلمان, اللہ ان کو ایسا بتا دیتا ہے کہ کافر کیا ہے 60-70 ہی بس, تاکہ مسلمانوں کی ہمت میں اور بڑھے, مسلمان کیا اور زیادہ ہمت ہو. لیکن کافر جب لڑنے کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو ڈبل بتاتا ہے کہ مسلمان 2000 ہیں, تبھی وہ کیا ہے کافر کیا ہے ہار جاتے ہیں. یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے کیا ہے جتاتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, یہ اللہ کے ہاتھ میں, جسے چاہے اللہ تعالیٰ جتاتا ہے. آپ کی لشکر 1000 ہو لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کیا جیت سکتے ہیں.
آپ کے لشکر کتنے بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بھی کیا ہے آپ جیت سکتے ہیں۔ دیکھیے آج کل کے ایگزام ہم لکھتے ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہو تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اللہ کی مدد ہو تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم یہ مت سوچو کہ ہم بہت اچھا ڈرائیونگ کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی مدد ہو تبھی ہم کیا اچھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہو۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا عبادت کرتا ہوں، نہیں، اللہ کی مدد ہو تبھی آپ عبادت کریں گے، یاد رکھیں، اللہ کی مدد کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی تہجد پڑھوں گی، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کی مدد ہو تبھی آپ تہجد پڑھیں گے، یاد رکھیں۔ اللہ یؤید بنصرہ، انسان کبھی بھی یہ مت غرور کرے کہ میں عبادت بہت زیادہ کرتا ہوں، میں کیا ہے بہت اچھا ایگزام لکھتا ہوں، میرے دماغ کیا ہے بہت تیز ہے، نہیں، اللہ کی مدد کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، اللہ کی مدد۔ اسی وجہ سے اس جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہمارے نبی رو رو کے دعا کرتے تھے، وہ مشہور دعا ہے، اللہم انصر، اے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی جماعت کو تو کیا ہے جتا دے، اللہ تعالیٰ جو چھوٹی سی جماعت کو، ہمارے نبی رو رو کے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ ہی کی مدد کے علاوہ انسان جیت سکتا ہے، سامنے ہزاروں کے لشکر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد ہو تبھی انسان کیا ہے جیتتا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلن تعبد فی الارض، ہمارے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی جماعت ہے صحابہ کی تو اسے جتا دے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی جماعت تو اسے جتا دے، بار بار ہمارے نبی دعا کر رہے تھے، ہمارے نبی کے پیٹھ پہ جو چادر تھا وہ گر گیا اور وہ زیادہ روتے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو کیا ہے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، صحابہ نے کہا کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی صحابہ ایسا تلوار اٹھاتے تھے، اٹھانے سے پہلے سامنے والا کافر کا سر کیا ہے دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا، صحابہ بھی قتل کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن کیا ہے اس سے پہلے فرشتے کیا اسے قتل کر دیتے تھے، مطلب کئی فرشتے بھی کیا ہے اس جنگ میں آ کر کیا ہے، جیسا کہ رحیق المختوم اگر آپ پڑھیں گے اس میں تفصیل سے کیا ہے جنگ بدر کا واقعہ کیا ہے ذکر ہے۔ ہاں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ایک نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں، اولی الابصار مطلب عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کیا ہے ایک نصیحت ہے۔